بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم وهو السميع العليم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا یہ پروگرام، اور الحمدللہ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں آیات 137 اور 138 سورہ بقرہ سے تلاوت کی۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ انحراف کریں تو جان لیجئے کہ وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں، تو عنقریب ان کے شر سے بچانے کے لیے
اللہ آپ کو کافی ہوگا اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیں کہ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آیات 137 سے پہلے کی جو ہیں، اس میں اللہ پاک نے اہل یہود کا ذکر فرمایا اور یہود کی جو خرابیاں ہیں اور ان کی چال بازیاں ہیں وہ سب اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ اور اب اس مرحلے پر اللہ پاک ان سے یہ کہہ رہا ہے ان آیات میں کہ تمہارے سامنے مثال موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں تم دیکھ رہے ہو، جو اہل اسلام اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ ایمان لائے اس طریقے سے تم بھی ایمان لے آؤ۔ اتنی باتیں، اتنے اختلافات، اتنی ہٹ دھرمیاں، اتنے اعتراضات اور اتنی حجتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایمان لانا ہے سیدھے طریقے سے جیسے یہ ایمان لے آئیں آپ بھی ایمان لے آؤ۔ اور انہوں نے جو ایمان لایا ہے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام پر، تو وہ بھی بڑی قربانیوں کے بعد ایمان لایا ہے، یعنی ان کا ایمان لانا بھی کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں جن سے تم گزر رہے ہو یہ اس سے گزر کر آئے، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ان کا بھی اپنا ایک قبیلہ تھا، جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو ان کو اپنے قبیلے سے مخالفتیں ہوئیں، اپنے رشتہ داروں سے ان کو مخالفتیں ہوئیں۔ انہوں نے ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، بیت اللہ کا قرب چھوڑا، انہوں نے کتنی پاکیزہ زمین کو چھوڑا اور ماریں کھائیں، اپنے مفادات جو دنیاوی تھے ان پر ذرا توجہ نہیں دی، دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ ان کا ایمان بڑا خالص ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ایمان تمہارے سامنے ان کی مثال موجود ہے۔ تو تم یہ جو اپنی گروہ بندی میں پڑے ہوئے ہو، اپنی خود ساختہ جو تم نے اپنی شریعت کا جو تم نے حال کر لیا ہے، جو تمہارے مفادات ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ مدینے میں رہ کے تمہیں یہ مفاد تھے اور ایمان لانے کے بعد تمہارے وہ مفادات ختم ہو جائیں گے، اور جو تم نے ذہن بنایا ہوا ہے ان ساری چیزوں سے نکل آؤ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات اللہ پاک نے یہاں پر کی صحابہ کرام کو مثال بنا کر کہ تم بھی ان کے طریقے پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ ایمان نہ لانا کوئی وقی اور بھاری دلیل کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ محض تمہاری ہٹ دھرمی ہوگی، اور اس ہٹ دھرمی میں اگر تم پڑے رہو گے تو پھر تمہیں نقصان بھی ہوگا، اور آگے چل کر جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے تمہارے حق میں جو ہے وہ نقصان دہ ہوں گے۔ اس لیے تم باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایک طریقے سے جو ہے اہل یہود کو جو ہے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ذریعے دعوت ایمان دے دی۔ اچھا، اس میں پھر جو چیز نکھر کر سامنے آئی وہ یہ کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ پاک نے معیار بنایا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں، عمر فاروق ایمان لائے ہیں، عثمان غنی ایمان لائے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا ایمان بھی اللہ نے مثال بنا دیا، معیار بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس میں ایک دو لوگ نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورت ہے سورہ بقرہ۔ وہ جو مکی دور میں سارے لوگ مسلمان ہوئے، مدینے والے جتنے مسلمان ہوئے، اور مدینے میں آ کے ابتدائی ادوار میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، وہ سب کے سب جو ایمان والے ہیں، ان سب کے ایمان کو، جو خالص ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے ایمان کا معیار بنا دیا ہے اور اس کو جو ہے مثال کے طور پہ بیان کیا۔ اور یہ صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے اور صحابہ کرام کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ ان کی طرح کا ایمان مقبول ہوگا، اور جو ان کی طرح کا ایمان نہیں لائیں گے، اپنی اپنی مرضیوں کا ایمان لائیں گے، تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو اہل اسلام کا راستہ ہوتا ہے وہی حق کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن جگہ جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو کتاب میں ہے، ایمان لاؤ اس پر جو ہمارے نبی تم سے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ ایمان لاؤ اس طریقے سے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئیں۔
تو یہ تیسری چیز ہو گئی، یعنی اللہ نے قرآن کا بھی ذکر کیا، نبی کا بھی ذکر کیا اور پھر صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلا جو اہل اسلام کا طریقہ ہوتا ہے، جو ایک اجتماعی طریقہ ہوتا ہے، جو ایک جمہور کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بڑا مقبول طریقہ ہوتا ہے، وہ بڑا بابرکت طریقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے اجتماع اور مسلمانوں کی جمعیت سے ہٹ کے اپنے رستے تلاش کرتا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم کے راستے تلاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری جو امت ہے وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے طریقہ کار بھی کیا ہونا چاہیے، جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اہل ایمان و علم ہوتے ہیں، اہل ایمان و علم کی جو مخالفت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اہل ایمان و علم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ان کی مطابقت کرنی چاہیے۔ جو اجماع اور جمہور کا رستہ ہوتا ہے اس رستے پر چلنا چاہیے، اس رستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ جو رستہ ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا، وہ حق ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ اگر اس کو قبول کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جو رستہ ہے وہ حق کا رستہ ہے۔ اور ہمارے آج کے معاشرے میں یہ چیز اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کو بس ایک مائک ملنا چاہیے اور ایک کیمرہ ملنا چاہیے، اور بیٹھ کے وہ پھر بڑے مزے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میری رائے یہ ہے۔ اب تمہاری رائے تب معتبر ہوگی جب وہ اہل اسلام کی رائے کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو تم نئی نئی چیزیں لانے والے تو بہت ہیں اور حلیہ بگاڑنے والے بہت ہیں دین کا اور اسلام کا۔ جس طرح یہود نے کیا، وہ اپنے اجتماعی رستے سے ہٹ گئے، جو انبیاء کا رستہ تھا، جو ان کے مومن اور خالص لوگوں کا رستہ تھا، اپنی اپنی رائے دے دی، میری رائے یہ ہے اور میری رائے یہ ہے۔ تو انہوں نے جو تورات کا حال کیا، جو انہوں نے زبور کا حال کیا، جو انہوں نے انجیل کا حال کیا، وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو تحریف شدہ کر دیا۔ تو اس لیے جو آج بھی تمام لوگوں کو، اہل اسلام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی رائے کو قبول کریں اور اس رائے کو دیکھیں اور پرکھیں تو اس میں ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس پر کیا عمل ہے۔ اسی لیے ہمارے دور میں اب بزرگان دین کی حیثیت کو بھی مشکوک کیا جاتا ہے کہ بزرگ ایسے ہیں، بزرگ ایسے ہیں۔ جب وہ مشکوک ہو جائیں گے تو جو ان کا طریقہ ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، تو پھر جو اپنی رائے دینا چاہے تو پھر دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جاتے ہیں، اس رستے پر نہیں آتے جس رستے پر صحابہ کرام تھے، ویسا ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ ان کی محض ہٹ درمی ہے اور اس میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی ان لوگوں سے، ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور یہ نوید بھی اللہ نے سنا دی، یہ بشارت بھی اللہ نے دے دی۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ اہل یہود ہیں، ان کی جو ہے وہ سرشت میں یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ پھر بدلہ لیتے ہیں، اپنا شر نکالتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ تسلی بھی دے دی کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خالص ایمان والے مسلمان ہیں تو ان کو اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تو یہی ہوا پھر ان یہودیوں کے شر سے مدینے میں اللہ پاک نے بچایا، جو ان کے بنو قریظہ قتل کیے گئے، بنو نضیر جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے اور پھر ان پر جزیہ مقرر کیا گیا، اور وہ ذلت سے رہے، پھر وہ غالب نہیں آ سکے مسلمانوں پر۔ یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس ماحول میں کہ جب وہ شرارتیں کر رہے تھے، قرآن یہ سند دے رہا تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ جو ہے نا وہ آپ مسلمانوں کے لیے اور نبی محترم کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کے لیے کافی ہے، لیکن پہلے انسان اللہ کا ہو جائے، جیسے صحابہ کرام اللہ کے ہو گئے۔ یہ آج بھی نوید ہے مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمانوں اللہ تمہیں کافی ہے، تمہیں اغیار کی اور فلاں سپر پاور اور فلاں سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی سپر پاور تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کے ہو تو جاؤ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہ آیت نمبر 137 تھی۔ آیت نمبر 138 میں فرمایا صبغۃ اللہ، صحابہ کرام سے کہا آپ ان سے کہہ دو، آپ ان سے کہہ دو، ہم نے تو اللہ کا رنگ چڑھا لیا اپنے اوپر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، صحابہ کرام کی کیا بات ہے، اہل اسلام کی کیا بات ہے، اور کیا ان کی پہچان ہے کہ وہ خدا کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں۔
یہ تعریض ہے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، کیونکہ انہوں نے یہ جس کو بپتسمہ کہتے ہیں کہ جی پانی کے اندر زرد رنگ ڈالو، پھر اس کے اندر جو ہے وہ بچے کو ڈالو یا بڑے کو ڈالو، وہ پھر اس زرد رنگ سے ہو کے نکلے گا تو وہ عیسائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہود نے اپنے طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے بس یہ رنگ چڑھا لو تو پھر آپ عیسائی ہو جاؤ گے، پھر آپ یہودی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بھی ان کو جواب دے دیا، کہا یہ جو تم اوپر کے کچے رنگ چڑھاتے ہو نا، ان رنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے کہا ان سے کہو کہ دیکھو ہمارے اوپر تمہیں کوئی زرد رنگ اور یہ فلاں رنگ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم اندر سے خدا کے رنگ سے رنگے ہوئے، اور وہ خدا کا رنگ ایسا رنگ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے پھر زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ یہ وہ رنگ ہے جو کلمہ طیبہ کا رنگ ہے، جو انسان کے دل میں سرایت کرتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی حرارت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ رنگ پورے کردار میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو کبھی وہ اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ اخلاص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر ظاہر و باطن اس میں رنگ جاتے ہیں۔ اس رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں ظاہر بھی اور باطن بھی، مگر وہ دنیا کے کچے رنگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رنگ ہیں۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس رنگ کی جو ابتدا ہے وہ باہر سے نہیں ہوتی ہے، اس رنگ کی ابتدا اندر سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان اندر سے رنگ جاتا ہے نا، جب انسان اندر سے چمکدار ہو نا، تو پھر بس یہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کا ظاہر بھی چمک جاتا ہے۔ لیکن انسان اندر سے کالا ہو اور باہر سے سفید ہو، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ پاک کہ اوپر سے چمکنے والو دل کالے مت رکھنا۔ یہ دیکھ لو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو، ان کے دل اجلے تھے، ان کے دل روشن تھے، ان کے دل منور تھے، تو ان کے ظاہر بھی منور تھے۔ تو یہ ابتدا اندر سے ہوتی ہے، جس کو اللہ نے اپنا رنگ کہا ہے۔ یہ کلمے کا رنگ ہے، یہ نماز کا رنگ ہے، یہ امانت داری کا رنگ ہے، یہ اخلاص کا رنگ ہے، یہ سچائی کا رنگ ہے، یہ پاکیزگی کا رنگ ہے، یہ حیا کا رنگ ہے، یہ سچ بولنے کا، یہ سچی گواہی کا رنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا رنگ ہے۔ وہ سارے رنگ پھر رنگا رنگ ہو جاتا ہے انسان جب وہ خدا کے حکموں پر دل سے عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا اور ان پہ تعریض کر دی جو صرف ظاہر کو دیکھتے تھے اور باطن کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی اہل یہود کی۔ اور آج کے معاشرے میں بھی یہ آیت کریمہ ہمیں بڑی متوجہ کر رہی ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، خدا کا رنگ کہاں ہے؟ کیا وہ دل میں اترا ہوا ہے؟ خدا کی محبت اور اس کے نبی کی محبت، کیا وہ ہمیں مسجد میں لے جا رہی ہے؟ کیا وہ ہمیں سچائی کی طرف لے جا رہی ہے، امانت داری کی طرف لے جا؟ یہ ہے خدا کا رنگ۔ اگر یہ نہیں ہے پھر آپ جو مرضی کر لیں، جتنا چمک لیں، سج لیں، وہ سب پھر شیطانی سجاوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رنگ کا جب اظہار ہوتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو پھر جب اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو اسی کے عابد بن جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنا عابد بنا لے اور یہ سچے رنگ میں ہمیں رنگ دے۔ ان دو آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی، اب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے انشاءاللہ، تو اگلی آیات کی تفسیر کو بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
ونحن له مخلصون ولنا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم قل أأنتم أعلم أم الله صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. اگلے سیگمنٹ کے ساتھ ہم پھر ایک دفعہ ساتھ ہیں. قاری صاحب نے حسب معمول اپنی خوبصورت آواز میں آیات 139 اور 140 کی تلاوت کی، بلکہ 140 کا آدھا حصہ تلاوت کیا گیا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ سامعین محترم، ان آیات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیات 139، 140 اور 141 یہ پہلے پارے کی اختتامی آیات بھی ہیں، اور اس سے پہلے کے جتنے مضامین ہیں اہل یہود کے ساتھ جو گفتگو کی گئی ہے، اس ساری گفتگو کا یہ اب خلاصہ کر کے آخر میں بات کی جا رہی ہے. اور اس خلاصے میں جیسے ہم کسی کے ساتھ دلائل سے بات کرتے رہتے ہیں، وہ ہٹ دھرمی دکھاتا رہتا ہے، ہم اس کو منواتے رہتے ہیں، وہ انکار کرتا رہتا ہے، تو پھر آخر میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا، جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، اب آپ کا معاملہ آپ کے سپرد ہے اور ہمارا معاملہ ہمارے سپرد ہے. ہم نے اپنا کام کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آپ کے اوپر ہے. اب اتمام حجت ہو چکا ہے، سب آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو آنا ہے تو ٹھیک، آپ کو نہیں آنا، نہیں سمجھنا تو یہ آپ کی مرضی ہے. یہ انداز ہے ان آخری 3 آیات میں، اس میں خلاصہ بھی کر دیا گیا ہے، ان کا عقیدہ و نظریہ پھر ایک دفعہ دہرا کے اس کا رد بھی کر دیا گیا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ ان کے اعمال ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اپنے اعمال اپنے ذمے لے لیے گئے ہیں. تو یہ مضمون ان 3 آیتوں میں آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے. اچھا، تو اس میں یوں فرمایا کہ قل اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تم ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو، تو حاجوننا، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ فی اللہ،
اللہ کے بارے میں ہم سے تم جھگڑا کرتے ہو۔ تو اب یہ صحابہ کرام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی، کیونکہ اب وہ کہتے تھے کہ ہمارا اسلام قدیم ہے، یعنی ہمارا ایمان قدیم ہے تم سے، اور ہم جو ہے وہ بزرگوں کی اولاد ہیں، اور ہم جو ہماری کتاب جو ہے وہ قدیم ہے، اور ہم جو ہے وہ تم سے سابق ہیں، ہر چیز میں ہم تم سے بہتر ہیں، اور بس وہ اسی چیز پر جمے رہتے تھے اور کہتے تھے ہم سے بحث کر لو، تم تو ابھی آئے ہو، کل کے بچے ہو، تمہیں کون جانتا ہے، تم تو نئی راہیں نکال کے لائے ہو ہیں، ہم ہیں ٹھیک۔ یہ ان کی جو حجت ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ان سے کہا جا رہا ہے جواب کے طور پہ کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ تم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اس حیثیت کا کس نے انکار کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ فضیلت عطا کی تھی؟ ہم تو تم سے یہی کہہ رہے ہیں اپنی اس فضیلت کو کنٹینیو کرو، اور وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جس نے تمہیں فضیلت دی تھی اسی نے تو ہمیں فضیلت دی ہے، جس نے تمہارے پاس نبی بھیجے تھے اسی رب نے تو ہمارے پاس یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جس نے تم پر کتاب نازل کی تھی اسی نے تو ہم پہ کتاب نازل کی ہے، ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو اب کس چیز کی بحث ہو رہی ہے؟ اب کیوں تم کٹ حجتی کر رہے ہو؟ تم مان لو، ہم تو مانتے ہیں کہ تم پر یہ چیزیں آئی ہیں، تم بھی تو مانو۔ جب تمہارا رب ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، تو اس رب کی ایک عطا کو مانتے ہو اور اس رب کی دوسری عطا کو نہیں مانتے ہو۔ یہ ان کو اس انداز میں سمجھایا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جس رب نے تمہیں نوازا اسی رب نے ہمیں نوازا ہے۔ اب تم اس کی نوازشوں کا انکار کر رہے ہو، اگر تم انکار کرو گے تو پھر وہ ساری چیزیں تمہارے لیے بیکار ہو جائیں گی، تمہارے کفر کا ذریعہ بن جائیں گی اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب تم نے اگر نہیں ماننا ہے تو بس اپنے عملوں پر قائم رہو، اپنے نظریات پہ قائم رہو، اپنی چیزوں پر قائم رہو، ہم اپنی چیزوں پر قائم ہیں۔ ہاں، ہم تمہیں ایک چیز بتا دیتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، ہمارا راستہ اخلاص کا ہے، ہم نے کوئی حسد نہیں کیا کسی سے۔ آپ نے کہا کہ 2000 سال سے ہمارے درمیان نبی آ رہے ہیں، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کیوں؟ ان کو بھیجنے والا بھی تو ہمارا محبوب ہے، رب العالمین ہے، ہم تو مخلص ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم اخلاص پر قائم ہیں۔ آپ نے جو اپنی فضیلت بتائی ہم نے سب مان لیا کہ آپ کی یہ بھی فضیلت ہے، اور جو ظاہر ہے، جو فضیلت ہے وہ ہے۔ تو ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، ہم اخلاص کے راستے پر ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کن آپ جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کن رکاوٹوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو خدا سے دور کر دیا ہے، خدا کے اخلاص سے دور کر دیا ہے۔ یہ مضمون تھا آیت نمبر 139 139 کا۔ اب جو 140 کا حصہ ہے اس میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ دوبارہ دہرا دیا گیا ہے، پھر اس کا رد کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن و نصارا، یہ سب یہودی تھے اور نصارہ تھے؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جاننے والے ہو کہ رب زیادہ جاننے والا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم کس بیس پہ جھوٹ بول رہے ہو؟ کہ اللہ کو خبر نہیں ہے؟ کہ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو چیزیں بتا نہیں رہا؟ کیا تاریخ اس رب العالمین کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، جو خود تاریخ بنانے والا، خود نبیوں کو بھیجنے والا؟ تم یہ طے کرو گے کہ کون یہودی تھا اور کون کیا تھا؟ تم بتاؤ گے؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ رب العالمین کو زیادہ پتہ ہے؟ تم نے جو یہ لقب اختیار کیا یہودی اور عیسائی، اس وقت حضرت ابراہیم تو گزر چکے تھے۔ جب تمہاری یہودیت کی ابتدا ہوئی ہے، تم نے کہا کہ ہم یہودی، ہم عیسائی، اس وقت تو حضرت ابراہیم جا چکے تھے دنیا سے، یعقوب جا چکے تھے دنیا سے، اسحاق جا چکے تھے دنیا سے،
اسماعیل جا چکے تھے دنیا سے، جب وہ دنیا میں تھے ہی نہیں اور پھر تمہاری یہودیت کی ابتدا ہوئی، اب تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ یہ سارے جو ہمارے پچھلے تھے یہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے؟ یہ کس منہ سے کہتے ہو تم؟ کس بیس پہ کہتے ہو؟ یہ جھوٹا الزام کیسے لگا سکتے ہو تم؟ انتم اعلم ام اللہ، اللہ کو پتہ ہے یا تمہیں پتہ ہے جو تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ تو اپنی ہسٹری پر، اپنی تاریخ پر ایک تو مسخ کرنا، پھر اس کو غلط انداز میں پیش کرنا، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم جو اپنے بارے میں کہیں گے وہ مانا جائے گا۔ مشرکین کے سامنے کہتے تھے، وہ تو ان کے پاس تو کوئی خبر نہیں تھی، مشرکین مکہ و مدینہ تو مان لیتے تھے کہ ہاں یہ یہودی کہہ رہے تو بھائی ان کے پاس تو کتاب آئی ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم۔ لیکن جب اہل اسلام آئے مدینہ میں تو وہ ان کی جھوٹی باتوں کو تو نہیں تسلیم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ تو محمد عربی موجود تھے، اور محمد عربی سے رب جو ہے وہ ان کو وحی کے ذریعے ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ تو اب کیسے جھوٹ چلے گا؟ اب کیسے ان کی تاریخ مسخ کی جائے گی؟ اب تو ساری چیزیں روشن کر کے بتا دی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ یہ لوگ یہودی تھے، یہ لوگ عیسائی تھے، نصرانی تھے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس آیت کریمہ سے سامعین محترم بہت ساری چیزیں ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کوئی نیا مسلک بناتا ہے اور پھر نیا مسلک بنا کے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ میرا مسلک تو قرآن سے، میری سوچ تو قرآن سے، میں نے جو ہے وہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی ہے قرآن میرے ساتھ۔ جھوٹ باندھتے ہیں قرآن کریم پہ، اپنے نئے نئے نظریے، نئے نئے مسلک، نئے نئے فرقے بنا کے جو اٹھتا ہے وہ اس کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے، جو اٹھتا ہے اس کو حدیث سے جوڑ دیتا ہے۔ خود قرآن سے نہیں جڑتے۔ اقبال نے کہا خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو اپنے مسلک بنا کے قرآن کریم سے مت جوڑو، بلکہ جو قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن کا مسلک ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس سے تو آپ نے اپنی رسی کاٹ لی، ان تعلیمات سے تو خود کو دور کر لیا، اور آپ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی قرآن میرے ساتھ ہے، قرآن میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور اس قرآن کا نام لے کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ اور وہ گمراہی کیسے ہوگی؟ کہ قرآن کریم کا نام چل رہا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ قرآن ہے، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں تو لوگوں کو قرآن بتا رہا ہوں۔ وہ قرآن نہیں بتا رہا، بات اپنی بتا رہا ہے، بس اس کو قرآن سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے غلط مطلب نکال کے اس کو غلط انداز میں قرآن سے جوڑ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ طریقہ یہود کا تھا، یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خود تو وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہودی تو ابراہیم بھی یہودی، میں یہودی تو یعقوب بھی یہودی، میں یہودی تو اسحاق بھی یہودی، میں یہودی تو اسماعیل بھی علیہم السلام، میں سارے یہودی ہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ تم اپنی چیزوں کو ان نبیوں پر کیسے تھوپ سکتے ہو، ان نبیوں پر کیسے الزام لگا سکتے ہو۔ تو اس لیے آج میرے بھائیوں، سننے والوں، میرے نوجوان دوست سننے والے، بہنیں سننے والی، اس چیز سے مت متاثر ہوں کہ کوئی بھی آپ کو قرآن کا ظاہر پڑھ کے سنا دے، ہیں جی، نہ وہ کبھی مدرسے گیا، نہ اس نے باقاعدہ قرآن و حدیث کو سمجھا، اردو بازار میں جا کے لغت کی کتابیں اور ترجمے اٹھا کے کہا کہ ہم خود بھی تو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور خود بیٹھ کے قرآن کے مطلب نکال کے بچوں کو اپنے ساتھ قرآن کے نام پہ جوڑا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو حدیث میں یہ لکھی۔ لیکن نظریہ وہ ہے جو اس سے پہلے 14 صدیوں میں امت میں کسی نے اختیار نہیں کیا، کسی نے اختیار نہیں کیا، اور نیا نظریہ وہ نکل کے آ گیا، بلکہ پرانے لوگوں کو تو مشرک کہہ دیا، پرانے لوگوں کو گمراہ کہہ دیا اس نئی روشنی کے ذریعے۔
تو یہ یہود کے طریقے ہیں، یہ عیسائیوں کے طریقے ہیں، اپنی تورات کو اپنی مرضی سے چلانا، یہ ان کا طریقہ ہے، قرآن کو اپنی سمجھ سے نہیں چلانا ہے۔ اس لیے وہ علماء کرام، وہ قرآن کے معلمین و معلمات جنہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کو پڑھا، باقاعدہ اس کو سمجھا، اور پھر اس کی ڈور انہوں نے 14 صدیاں جو حضور علیہ السلام کی یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور نے یہ کتاب سکھائی ہے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے یہ کتاب سکھائی ہے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے اپنے سے بعد والوں کو۔ یہ علم جو قرآن و حدیث کا یوں ان کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہ بڑی وقعت رکھتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم پیغام ہے آج کے دور میں، اور یہ ضروری بھی اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور نت نئے طریقوں سے اور کیا کیا نہ جانے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ صرف قرآن کے نام پہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر معاشرے میں ہر چیز غلط نظر آ رہی ہوتی ہے، علماء غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو صحابہ کرام والعیاذ باللہ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اولیاء کرام غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں دھوکہ ہیں اور گمراہی۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ سمجھ اور یہ سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو امت کا اجتماعی راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور سنت ہے، وہ اللہ پاک ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے، جو آیت نمبر 140 کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا، یہ پروگرام اختتام کو پہنچ گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آپ اسی ذوق و شوق سے اس پروگرام کو سنتے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔